السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خادم حسین انصاری، اٹک فتح جنگ سے۔ صبح تقریباً 7:30 بجنے والے ہیں، آج 25 تاریخ ہے۔ تو کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے آپ مجھے میری باتوں سے مطمئن ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، میں تماشا کا کام کرتا ہوں اور صرف اللہ کی رضا پر، اور اس لیے کام کرتا ہوں کہ لوگوں کو میری وجہ سے فائدہ پہنچے۔ تو ایک بچہ میرے ساتھ ہے جو مزدوری کر لے اور اس کی بھی پیٹ بھر جائے، میرا بھی گزارا ہو جائے، اور آپ لوگوں کو اللہ پاک اس سے صحت دے دے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا جو طریقہ کلیہ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم شام کے وقت جاتے ہیں، پہلے اس کو دیکھ کے آتے ہیں، اور پھر صبح سورج نکلنے سے پہلے ہم فائنل کرتے ہیں اس کو کاٹنے کا، کیونکہ حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو دھوپ میں نہیں کاٹنا چاہیے۔ اور میں نے سینسی جو لوگ ہیں پڑھے لکھے ایگریکلچر کے یا لیبارٹری والے، ان سے میں نے دریافت کیا، وہ کہتے ہیں جو شبنم رات کو پڑتی ہے نا جی، اس کے اثرات تو بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ بالکل نرم نرم ہوتا ہے صبح سویرے، اور جب دھوپ نکلتی ہے تو پھر یہ سخت ہو جاتا ہے، دھوپ کی جب کرنیں ہوتی ہیں تو میں پھر اس پہ عمل کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ پھر اس کو ادھر سے ہم لے کے آتے ہیں اور پھر آگے اس سے پہلے موٹا موٹا کچرا نکالتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، جس کی کام میں صفائی کوئی نہیں، اس کو نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لمبی داڑیاں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہاتھ میں تسبیح اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لمبا ٹائم ضائع نہ کرو۔ اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو سب سے پہلے جو کام کرتے ہو اس میں اپنی ایمانداری دکھاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آپ سمجھ لیں برا کام کون سا ہے، تو یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ تو میں اپنے بہن بھائیوں کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، بچوں کو یا جو دوست تماشا کا کام کرتے ہیں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھیں۔ یہ بڑا نازک مراحل ہے تاکہ بندے کو ایک فائدے کی طرف دوسرا نقصان نہ ہو۔ اب ہم اس کو ایک دفعہ دھو چکے ہیں، اب پھر کچرا نکالیں گے، لگاؤ جی اس کچرے پر بھی۔ یہ کچرا نکال کے ہم دوبارہ پھر اس کو واش کریں گے، پھر اس کو ہم اس مشین میں لے جائیں گے، کیونکہ ہاتھوں سے تو یہ جب خشک ہو جائے تو پھر بہت ہی سخت ہے، ابھی تو کچھ نہ کچھ نرم ہے۔ تو میرے لیے دعا کرنا، یہ کانٹے جو مجھے چبھ رہے ہیں اللہ کرے اس کا بینیفٹ مجھے اللہ آخرت میں دے۔ تو میرے بھائی، میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مورنگ تو تماشا کی اتنے پیسے نہیں ہیں، پیسے تو لیتے ہیں ہم مزدوری کے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ 1 کلو تماشا صاف کرنے کے لیے ہمیں کم از کم 1 گھنٹہ درکار ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں، گرائنڈ کرنا، اس کو کٹر مشین پہ کترے والی پہ اس کو باریک کرنا، پھر خشک کرنا، کتنے دن لگتے ہیں خشک کرنے کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے نا جی آگے بھیجتے ہیں۔ اور یہ تو تازہ تازہ ہے نا، یہ تو جوس نکالنا ہے۔ یہ تو کسی بچوں نے ادھر فون کیا ہے کہ بابا جی ہمیں 30 لیٹر تماشا کا جوس لا دو۔ یہ تو آپ سے گزارش یہ ہے آخری لمحات میں کہ اس کے پاؤڈر سے بچیں۔ کیوں میرے بھائی، یہ اتنا سخت جان ہے کہ پاؤڈر تو بن جاتا ہے لیکن اس کی جو کوالٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ پھر کوڑا ذائقہ ہی لیں گے، کوالٹی تو کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے لیبارٹری میں ٹیسٹ کرا کے اس کو سارا کام کر لیا کہ یہ تقریباً 100% اگر ہے تو گرینڈ کرنے کے بعد یہ 10% رہ جاتا ہے، اتنا گرم ہوتا ہے جس طرح یہ 50 ڈگری پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہے 50 ڈگری پہ جائے گی تو اس کی کوالٹی ختم ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جہاں سے بھی لیں اس کو خشک لیں یا گرین لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو رات کو پانی میں پھگو کے رکھ دیں، اور صبح سویرے اپنے جو جوسر مشینیں ہیں گھر میں، گرینڈر پڑے ہیں اس میں گرینڈ کر لیں، تب تک یہ نرم ہو جائے گا اور اس کا پانی پی لیں۔
تو انشاءاللہ العزیز یہ درست ہوگا، یہ طب کے لحاظ سے بالکل اس میں ہے۔ تو باقی صحت اللہ نے دینی ہے، آپ کا کام ہے کوشش کرنا، اللہ کا کام ہے آپ پہ مہربانی کرنا۔ ہر وقت نماز پڑھیں، مجھے بھی دعائیں میں یاد رکھیں، نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں، بسم اللہ پڑھیں اور دوائی یہ پئیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو صحت مند کرے گا، اللہ آپ پہ رحمت فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔